آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے 18 جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے 25 جنوری سے کھولے جائیں گے، جبکہ 1 فروری سے یونیورسٹیز میں تدریس کا عمل شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے معاملے خصوصی ڈاکٹر سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 18 جنوری کو 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک سکول کھلیں گے۔ 1 فروری سے یونیورسٹیز میں تدریسی عمل شروع ہوگا۔ بڑی تفصیلاً ڈسکشن کے بعد، بحث کے بعد یہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 18 تاریخ کو، 18 جنوری کو 9، 10، 11، 12 وہ کلاسیں جن کا امتحان ہونا ہے وہ شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ 9، 10، 11، 12 کے جو طالب علم ہیں وہ 18 تاریخ سے اپنے سکولز میں اور کالجز میں جائیں گے اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کے 8ویں تک جو باقی بچے ہیں، وہ باقی طالب علم جو ہیں وہ 25 تاریخ کو اسکول آنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ اسکول جو ہے وہ پرائمری سے لے کے 8ویں تک 25 تاریخ کو کھل جائیں گے۔ اس کے بعد 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، باقی ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے۔ کہ جو 10 تک ہم نے ونٹر ویکیشنز دی تھیں، اس کے بعد جو اساتذہ اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ 11 جنوری سے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں آئیں اور کہیں پہ آن لائن لرننگ کی اگر جہاں پہ ضرورت ہے، یعنی یونیورسٹیز نے 1 کو کھلنا ہے لیکن 11 سے آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، ہوم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے، اور بورڈ کے امتحانات سانحہ مشق کا مقدمہ لواحقین کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق افراد کی تدفین آج کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف ہزارہ برادری کا چمن شاہراہ پر احتجاج، ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی، دھرنا دیا۔ 1 روز قبل حملے میں 11 کارکن جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گردوں نے مزدوروں کو اغوا کر کے قریبی پہاڑی پر لے جا کر قتل کیا تھا۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں اسامہ پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پولیس اصلاحات پر کام ہو رہا ہے، بہتری کی جانب جائیں گے۔ شہری پر فائر نہ کرنا پولیس کی تربیت کا حصہ ہے۔ پولیس کا نظام دہائیوں سے ناقص ہے، سسٹم بہتر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ فریقین میں صلح اور راضی نامہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کا پاسپورٹ کی میعاد فروری میں ختم ہو رہی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں مولانا فضل الرحمان اگر حکم دیں تو عوام کے سمندر کا رخ اسلام آباد کی جانب موڑ دوں، وزیر اعظم کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مریم نواز نے بہاولپور میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام نے فیصلہ سنا دیا، حکومت کے دن گنے جا چکے، اپوزیشن نے استعفیٰ دیا تو حکومت کا کام تمام ہو جائے گا۔ جعلی وزیر اعظم نے 2.5 سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آپ حکم کریں تو بہاولپور کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو کیا ہوگا؟ جمہوریت کے چاہنے والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت چھیننے کے لیے بےتاب، اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم یاد رکھے اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔
मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मैं जानती हूँ। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहावलपुर जाओ और लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके साथ खड़ी हो और उनको बताओ कि मैं अपने लोगों के लिए जो महंगाई से पिस रहे हैं, जो इस जाली हुकूमत की नालायकी से पिस रहे हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का चूरन नहीं बिक रहा। मेरा पीडीएम वालों को मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं, इसके बाद कोई नया चूरन बाजार में लाएं। आप मुकम्मल तौर पर पिट गए हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीडीएम पर सख्त तनकीद। कहते हैं पीडीएम का चूरन नहीं बिक रहा। मेरा पीडीएम वालों को मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं, इसके बाद कोई नया चूरन बाजार में लाएं। आप मुकम्मल तौर पर पिट चुके हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नाहिल हुकूमत को घर भेजना 22 करोड़ अवाम की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत ने माइशत को तबाह कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे से लोगों की चीखें निकल जाएंगी। मौजूदा हुकूमत लतीफा हुकूमत बन चुकी, इसने लोगों को रुलाया, कारकुनों को कत्ल किया। हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। कि जनाब नवाज शरीफ साहब के असासों की खोज लगाई जाए, वो असासे तो नहीं मिले, लेकिन 4 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का डूब गया है। और जिन अपार्टमेंट्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनकी मालियत चंद करोड़ है, उससे कई 100 गुना ज्यादा रकम नैब ने लंदन में मुकदमे में हार के कौम की लुटा दी है। तो नैब का मुकदमा कौन बनाएगा? जो पाकिस्तानी कौम के ज़र मुबादला और पैसों को ये उजाड़ा है, इसका नुकसान कौन पूरा करेगा? 31 जनवरी तक तुम्हारे पास मोहलत है, इस्तीफा दो। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कभी कार्ड छुपाएंगे तो कभी दिखाएंगे। धांधली की पैदावार हुकूमत को हर सूरत घर भिजवाएंगे। पीडीएम इख्तिलाफात की कहानियां सफेद झूठ, तमाम जमातें मुत्तहिद और एक पेश पर हैं। हकीकी जमहूरियत और तब्दीली की जदोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने बहावलपुर में रैली से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर रैली निकालेंगे और दुनिया पर वाजे करेंगे कि पहले फलस्तीन को तस्लीम करो। ये आवाज पाकिस्तान की सरजमीन से उठेगी। इक़्तिदार से पहले ही इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इमरान खान ने इसीलिए कहा था कि इलेक्शन में मोदी कामयाब हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नाजायज हुकूमत ने मुल्क की माइशत को तबाह कर दिया। वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती, अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा। अवाम के नुमाइंदे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 13 जनवरी को रैली निकालेंगे। हुकूमत के खात्मे तक रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। हम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ हैं। आपको बताएं कि JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि 13 जनवरी को रैली निकालेंगे। हुकूमत के खात्मों तक रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। हम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ हैं। आपको बताएं कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ हैं। उनका कहना था कि रैलियां निकाली जाएंगी और जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नाहिल हुक्मरानों को आवाम की ताकत से घर भेजेंगे। इमरान खान ने आपारा चौक पर धरना दिया था। पीडीएम को भी आपारा चौक के बारे में सोचना चाहिए। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर है।
مسائل کا حل ان کے پاس نہیں تو جان چھوڑ دیں۔ نالائق حکومت کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حکومتی وزراء سازشیں کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم مستحکم ہے۔ عوامی مشکلات پر بات کریں تو حکومت نارو کا رونا روتی ہے۔ عمران خان صاحب اور صرف اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم نے کسی ریلیف کا مطالبہ نہیں کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں وزیراعظم 31 جنوری سے پہلے یا بعد میں مستعفی نہیں ہوں گے۔ عمران خان بطور وزیراعظم اور حکومت دونوں اپنی مدت پوری کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے اراکین اسمبلی سردار مہندر پال اور عابدہ راجہ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان 31 جنوری سے پہلے استعفیٰ دیں گے، نہ ہی بعد میں۔ عمران خان بطور وزیراعظم اور حکومت دونوں اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہیں۔ ہر اپوزیشن جماعت بس اپنا فائدہ چاہتی ہے، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ سینٹ اور عام انتخابات دونوں اپنے وقت پر بھی ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ آج تمام عالمی ادارے پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں ملک کی سیاسی حالات بہتر نہیں ہیں، معیشت خراب ہو گئی ہے، موجودہ مسائل حکومت کی ہردرمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں سیاستدان جیل میں نہیں تھے، ہم نے 18ویں ترمیم اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت بہت سے کام کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں ملک کی سیاسی حالات بہتر نہیں ہیں، معیشت خراب ہو گئی ہے، موجودہ مسائل حکومت کی ہردرمی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ ہمارے دور میں سیاستدان جیل میں نہیں تھے، ہم نے 18ویں ترمیم اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت بہت کام کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو نئی شناخت دی ہے۔ سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو ترقی کے نام پر دھوکہ دیا۔ حکومت کی جانب سے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے عمل کو عملی جامہ پہنایا۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ سابق ادوار میں جنوبی پنجاب کے فنڈز کو دیگر شہروں پر خرچ کیا گیا۔ عثمان بزار نے کہا کہ سابق ادوار میں جنوبی پنجاب کے عوام پسماندگی اور غربت کی چکی میں پستے رہے۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کو اس کا حق واپس کر رہی ہے۔ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر سندھ عمران اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت جلد آپٹک فائبر سسٹم پاکستان کے ہر علاقے تک، ہر گلی کوچے تک، ہر گاؤں، ہر قصبے تک پہنچ جائے گا تاکہ ایک فیئر کمپٹیشن کی فضا قائم ہو جائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل گورنر سندھ عمران اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کہتی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ صوبہ بنانا تو دور، یہ لوگ فنڈز بھی کھا گئے۔ یہ لوگ اپنے دور میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کھوکھلے نعروں کا لولی پاپ دیتے رہے، آج ان کے پیٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ عوام نے عام انتخابات میں ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کو ووٹ کی طاقت سے بھگا دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام کا مان رکھا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف نے وکیل کے پیش نہ ہونے پر ان کے خلاف نیب کے گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف خاندان سمیت دیگر کے خلاف
منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی۔ جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت عدالت نے شہباز شریف کے وکیل کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا اور ماخذیے کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ عدالت آئے ہیں۔ عدالت نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ آپ خود بحث کر لیں، جس پر شہباز شریف نے استدعا کی کہ ان کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، اس لیے آج کارروائی ملتوی کی جائے۔ شہباز شریف نے عدالت سے استدعا کی کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا جائے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف لندن سے فرم کو ہائر کرایا گیا۔ لندن میں ثبوت نہیں ملے لیکن 7 ارب روپے ہر جانا ضرور ہو گیا۔ نیب نے قومی خزانے کا 7 ارب روپے کا نقصان کیا۔ جنوبی پنجاب میں نواز شریف نے سینکڑوں پروجیکٹس لگائے۔ لاہور سے ملتان اور بہاولپور میں سڑکوں کے جال بچھائے۔ نااہل حکومت نواز شریف کے پروجیکٹس پر اپنے نام کی تختیاں لگا رہی ہے۔ نیب احتساب کر رہی ہے 7 ارب کا سرکاری خزانے کو نقصان نیب نے پہنچایا ہے۔ جو لندن میں جب نیب کو ہائر کیا پرویز مشرف نے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف ثبوت لے کر آئے، کرپشن لے کر آئے، جب کچھ نہیں ملا تو جس فرم کو ہائر کیا اس کو ہی پیسے نہیں دیے، اور آج سرکاری خزانے کو 7 ارب کا پہلے مشرف کے خلاف سرکاری خزانے کو اور تجاوز اختیارات سے کرنے کے اوپر کیس۔ نیب چیئرمین جو بھی ابھی نیب چیئرمین ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ جرمانہ دینا، اور کیس کی فیس ایک طرف، اس کے اوپر سود جو ہے وہ آج ٹوٹل جو دینا ہے وہ 7 ارب بن گیا، اور اس پہ جو امبیرسمنٹ ہوئی یہ یہاں لگے ہوئے جھوٹے الزامات کے پیچھے، کیونکہ مقصد اور ہے، مقصد سیاسی انتقام ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا مقصد خود چینی چوری ہے، آٹا چینی چوری ہے، LNG چوری ہے، گیس، بجلی، دوائی، ملک کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایمنیسٹی اناؤنس کرتی وزیر اعظم نے، ہم گھر بنائیں گے، قرضے ملیں گے، منصوبے ملیں گے، لیکن ہماری تیاری نہیں ہے۔ اور جس چیز کی تیاری ہے، جس کے کپتان رہے ہیں کرکٹ کا، اس کا حال دیکھ لیں آج کیا ہو گیا۔ فرسٹ ابھی آپ کو بتائیں کہ 2 پاکستانیوں میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دونوں پاکستانی برطانیہ سے وطن واپس آئے۔ NCOC کے مطابق کرونا کی نئی قسم کی موجودگی کی خبروں کے بعد NIH نے تحقیقات کی۔ نئی قسم کا وائرس پرانے کرونا کے نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم پاکستانیوں کے علاوہ 31 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں نئی قسم میں وبا کے تیزی سے پھیلنے کے شواہد نظر نہیں آئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق 2 پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی نئی قسم پائی گئی۔ دونوں شہری برطانیہ سے وطن واپس آئے، جبکہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئی قسم کے 4 مشکوک مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ چاروں کے ٹیسٹ لے کر NIH بھجوا دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی محققین نے بھی کرونا کی نئی قسم سے بچاؤ کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی ہے۔ مزید 39 مریض انتقال کر گئے۔ تعداد 10,350 ہو گئی۔ مزید 1,895 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریض 4,88,529 ہو گئے۔ 4,35,722 مریض صحت یاب۔ 35,663 سے زائد زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,895 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,40,714، سندھ میں 2,18,597، خیبر پختونخوا میں 59,484، بلوچستان میں 18,247، گلگت میں 4,867، اسلام آباد میں 38,263، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,357 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا سے 18,40,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد 8,51,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,59,000، برازیل میں 1,96,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,27,000، روس میں 58,600، فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,246 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 6,63,00,000
4,54,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके और 2,31,98,000 से जायद ज़ेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,60,078 अमवात हो चुकी हैं और 2,11,13,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,49,686 हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से निपटने के बेहतरीन इकदाम IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। जारी करदा रिपोर्ट में विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया है कि कोरोना वायरस के पहले मरीज से लेकर अब तक वबा से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। पाकिस्तान इकदाम की तारीफ करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि जून 2020 में कोरोना की शरह 6,000 केसेस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदाम के नतीजे में केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हुई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में कमी आ गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना से 39 अमवात हुई हैं, जबकि 1,895 अफराद मुतासिर हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में दायर करदा दरखास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश न हुआ। आपको बता रहे हैं कि अदालत में दायर करदा दरखास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश न हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक DG LDA आहद चीमा जमानत केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बताया गया कि आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में है। वकील आजम तारड़ का अदालत को जवाब, हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये भी देखना है कि किन मुकदमात में मुलजिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा जमानत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आहद चीमा केस से मुतालिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बताया गया कि आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में है। वकील आजम तारड़ का कहना था कि हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये भी देखना है कि किन मुकदमात में मुल्जिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अभी आपको बताएं कि मैनचेस्टर से कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद के लिए परवाज में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था। फ्लाइट नंबर 9702 में 371 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन इस परवाज में 370 नशिस्तें खाली थीं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले वाहिद मुसाफिर के लिए तैयारा चार्टर्ड फ्लाइट बन गया। यहां आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदालत पहुंच गई। इंसदाद मुनशियात के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाक और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंसदाद मुनशियात के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। विफाकी हुकूमत की आईनी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाक और ANF की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई कि मुकदमे के फैसले तक सूबाई कानून पर अमल दरामद रोका जाए। ANF ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुनशियात के हवाले से कानून साजी विफाक का इख्तियार है। KP हुकूमत ने 2019 का एक्ट बनाकर विफाकी कानून को मुअत्तल कर दिया।